ہم بظاہر تو مغرب کی زندگی پہ بڑے شیدا ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں اور اسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، لیکن اس ترقی کی صحیح تصویر اگر مغرب میں جا کر دیکھی جائے تو یوں نظر آتا ہے جیسے یہ بستیاں انسانوں کی بستیاں نہیں ہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے جس میں کوئی انسانی قید نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا بہن بھائی یا ماں باپ نہیں، جس میں ہر کوئی اکیلا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک جملہ عام ہو گیا ہے اور ہمارا ایک خاص طبقہ جس کے پاس کھانے کو آ جائے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک انگریزی کا جملہ استعمال کرتے ہیں، خطوں میں لکھا جاتا ہے، ملاقات پہ کہا جاتا ہے ٹیک کیئر یا ٹیک کیئر آف یور سیلف، یا اسے چھوٹا کر کے صرف ٹیک کیئر کہہ دیتے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ غیر اسلامی تہذیب کی پوری عکاسی کر جاتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ خود اپنا دھیان رکھیے گا، یعنی غیر اسلامی معاشرے میں کوئی دوسرا بندہ دوسرے کے حال پوچھنے کی فرصت نہیں پاتا، ہر ایک کو جو ملتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ خود اپنا دھیان رکھنا، اپنی احتیاط خود کرنا، ہر کوئی اکیلا اکیلا جیتا ہے۔ اب آپ باقی جرائم کو چھوڑ دیجئے جو اس معاشرے میں ہیں، یہ باقی زیادتیاں جو اس معاشرے میں اسے چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک بات بنیادی انسانی تصور کے خلاف، کیونکہ انسان ان سے بنا ہے، انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے سے مدد لینے کا محتاج ہے اپنی زندگی کے لیے۔ لیکن اگر ہر انسان کو اکیلا ہی جینا پڑے اور غیر اسلامی معاشرے میں واقعی ہر کوئی اکیلا جیتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرہ بنیادی طور پر انسان کو ایک محبت کا رنگ عطا کرتا ہے، یعنی ایک مرکزیت اس کی بن جاتی ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنتا ہے، اور یہ جو یکسانیت ہوتی ہے رشتوں کی، یہ آپس میں بھی محبت پیدا کر دیتی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اور ایک دوسرے کے احوال کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان اقتدار بھی پا سکتا ہے، دولت بھی پا سکتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ آج کے مغرب میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور امریکہ میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ نفسیاتی معالج یا سائیکیٹرسٹ اس سے بہت کما رہے ہیں، اور عجیب بیماری ہے کہ ہر آدمی ڈرتا ہے، ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کس سے ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کس سے ڈرتا ہوں، کیوں ڈرتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں۔ ایسے واقعات ہیں کہ شام کو آدمی کرسی پہ بیٹھا اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا اور ساری رات بیٹھا رہا، کیوں؟ ڈرتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ کس سے ڈرتے ہو یہ کوئی پتہ نہیں، تو اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے دا فیئر آف ان نون، اندیکھا خوف۔ یہ اندیکھا خوف کس بات کا ہے؟ وہ جو ان کی روح
کو حیات ہی نصیب نہیں، ایمان ہی نصیب نہیں، پھر ایمان بنیاد بنتا ہے رشتہ جوڑنے کی اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، جو اطاعت سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہر اطاعت ایک تار بنتی جاتی ہے، اب آپ جتنی تاریں اکٹھی کر کے انہیں بٹیں گے تو اتنا ہی مضبوط رسہ بنے گا۔ اسی طرح ہر اطاعت جو ہے وہ ایک تار بنتی جاتی ہے، اور یوں تعلق کا جو رستہ یا رشتے کا جو رستہ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ فیصلہ دے دیا، الا عربی میں یہ لفظ الا اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں زیادہ تلقین اور زیادہ اس کی مقصود ہوتی ہے تصدیق، کہ یہ پکی بات ہے، خوب اچھی طرح سے سن لو، یہ قول فیصل ہے، یہ یقینی بات ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ آدمی کا قلب مطمئن ہو سکے، اس کی روح مطمئن ہو سکے، اس کے اندر سکون آ سکے۔